السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ جامعہ رضویہ منظر اسلام کے آن لائن سبق میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آئیے کھولتے ہیں اپنی کتاب شرح عقائد۔ اگر آپ کو کتاب دستیاب ہے تو کتاب کا صفحہ نمبر 24 کھولیے، اور اگر کتاب دستیاب نہیں ہے تو ہم نے PDF کاپی جو آپ کو دی تھی اس کو کھولیے۔ چلیے کتاب کو شروع کرتے ہیں۔ پہلے کچھ عبارت پڑھتے ہیں، پھر اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لأن عنوان مباحثه كان قولهم الكلام في كذا وكذا، ولأن مسألة الكلام كانت أشهر مباحثه وأكثرها نزاعا وجدالا، حتى أن بعض المتغلبة قتل كثيرا من أهل الحق لعدم قولهم بخلق القرآن، ولأنه يورث قدرة على الكلام في تحقيق الشرعيات وإلزام الخصوم كالمنطق للفلاسفة، ولأنه أول ما يجب من العلوم التي إنما تعلم وتتعلم بالكلام، وأطلق عليه هذا الاسم لذلك ثم خص به ولم يطلق على غيره تميزا، ولأنه إنما يتحقق بالمباحثة وإدارة الكلام من الجانبين وغيره قد يتحقق بمطالعة الكتب والتأمل، ولأنه أكثر العلوم نزاعا وخلافا فيشتد افتقاره إلى الكلام مع المخالفين والرد عليهم، ولأنه لقوة أدلته صار كأنه هو الكلام دون ما عداه من العلوم، كما يقال للأقوى من الكلامين هذا هو الكلام، ولأنه لابتنائه على الأدلة القطعية المؤيد أكثرها بالأدلة السمعية كان أشد العلوم تأثيرا في القلب وتغلغلا فيه، فسمي بالكلام المشتق من الكلم وهو الجرح۔ پیارے طلبہ، آپ نے عبارت سماعت کی۔ ابھی تو ہم عبارت پڑھ رہے ہیں، لیکن ہمارے عبارت پڑھنے سے پہلے ہمیں آپ سے امید ہے کہ آپ عبارت کو دیکھ کر کتاب میں بیٹھتے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہماری امیدوں کو آپ کے ذریعے سے پورا کرائے، آپ ہماری امیدوں کا قتل نہ ہونے دیں، اور آپ کتاب کا ضرور مطالعہ کر کے آئیں۔ چلیے اب شروع ہوتے ہیں اپنی گفتگو میں۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے اس سے پہلے جو ہم نے تقریر کی تھی اس میں یہ بتایا تھا کہ علم کلام کی تدوین کا پس منظر کیا ہے، اور علم کلام کی تعریف کیا ہے۔ تو ایک بار ہم علم کلام کی تعریف کو دہراتے ہیں۔ مصنف علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا ہے وَمَعْرِفَةُ الْعَقَائِدِ عَنْ أَدِلَّتِهَا التَّفْصِيلِيَّةِ بِالْكَلَامِ، یعنی وہ علم جو عقائد کی معرفت کا ادلہ تفصیلیہ سے افادہ کرے، اس علم کا نام ہمارے علماء نے بالکلام، کلام رکھا ہے۔
کلام اس کا نام رکھا جس کو علم توحید و صفات بھی کہتے ہیں، جیسے کہ اس سے پہلے بات گزری ہے، اس کا نام کلام رکھا۔ کلام اس کا نام کیوں رکھا، وجہ تسمیہ کیا ہے؟ تو صاحب کتاب کی آج ہم نے جو عبارت آپ کے سامنے پڑھی ہے، اس عبارت میں صاحب کتاب نے اس کے علم کلام نام رکھنے کی وجہ بیان کی، اور ایک وجہ نہیں، کئی وجوہ بیان کی ہیں کہ اس کا نام علم کلام کیوں پڑا۔ تو چند وجوہات مصنف نے بیان کی ہیں، چند وجوہ تسمیہ بیان کی ہیں۔ آئیے ہم وجوہ تسمیہ کو پڑھتے ہیں، ان کی عبارت پڑھتے ہیں، اس کا مطلب سمجھتے ہیں۔ کوئی مشکل بات نہیں ہے، الگ سے اس کی تقریر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ شروع کرتے ہیں کہ اس کا نام علم کلام کیوں پڑا۔ تو پہلی وجہ تسمیہ مصنف بیان کرتے ہیں، لأن عنوان مباحثه كان قولهم الکلام فی کذا و کذا۔ ایک تو وجہ تسمیہ اس کی یہ ہے کہ متقدمین علماء کی کتابوں میں علم کلام کے جب مباحث لکھے جاتے تھے تو وہ اپنے ان مباحث کا عنوان اور ان کے ابواب جب باندھتے تھے تو وہ اس طرح سے ابواب لکھتے تھے، الکلام فی القدم، الکلام فی الوجوب، الکلام فی النبوہ، الکلام فی کذا و کذا۔ اس طریقے سے وہ ابواب باندھتے تھے، تو ہر باب کا عنوان چونکہ ان کا الکلام رہ گیا تھا، الکلام ہوتا تھا، الکلام فی کذا، الکلام فی کذا۔ متاخرین علماء نے علم کلام کی کتابوں کی جو تدوین کی، علم کلام کی جو کتابیں لکھی، اس میں انہوں نے وہ ابواب اور اس طرح سے مباحث کے عنوان انہوں نے نہیں رکھے۔ بعد میں اگرچہ یہ تغیر ہو گیا، بعد میں الکلام فی قضا و قضا یہ عنوان نہیں رکھے انہوں نے مباحث کے، تو یہ تغیر اگرچہ بعد میں ہو گیا لیکن نام وہی باقی رہ گیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ اس لیے مصنف پہلی وجہ تسمیہ بیان کرتے ہیں، کیونکہ لأن عنوان مباحثی، کیونکہ علم کلام کے مباحث کا عنوان جو ابواب میں ہو، ابواب جو باندھتے ہیں وہ عنوان پتہ، کان قولہم، یہ متقدمین علماء کا قول الکلام فی کذا و کذا تھا، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا۔ اگرچہ اب متاخرین علماء الکلام فی کذا و کذا سے عنوان نہیں باندھتے، باب نہیں باندھتے، لیکن تغیر کے بعد بھی نام ویسا ہی باقی رہ گیا۔ ایک وجہ ہو گئی۔ دوسری وجہ بیان کرتے ہیں، وَلِأَنَّ مَسْأَلَةَ الْكَلَامِ كَانَتْ أَشْهَرَ مَبَاحِثِ، علم کلام کی کتابوں میں جو مباحث ہیں، ان مباحث میں سب سے مشہور ترین بحث جو ہے وہ کلام الہی کے خلق قرآن، خلق اور اس کے عدم خلق کے سلسلے میں ہے، کہ کلام الہی مخلوق ہے یا مخلوق نہیں ہے۔ اس کی بحث جو ہے وہ بڑی معرکۃ الآراء ہے، اور اس میں نزاع اور جدال بھی بہت زیادہ ہے۔ مسئلہ کلام میں اتنا نزاع اور جدال ہے کہ اس نزاع کی بنا پر علماء کو متغلبین نے قتل بھی کر دیا تھا۔ جیسے کہ روایتیں ملتی ہیں کہ بعض خلفائے عباسیہ مائل باعتزال ہو گئے تھے، معتزلاؤں کی طرف مائل ہو گئے تھے، معتزلی بن گئے تھے، اور معتزلہ خلق قرآن کا قول کرتے تھے، وہ کہتے تھے قرآن مخلوق ہے، کلام الہی مخلوق ہے، اور اہل سنت و جماعت اس کو مخلوق نہیں کہتے تھے۔ اسی کی بنا پر خلفائے عباسیہ جو معتزلی ہو گئے تھے، انہوں نے علماء اہل سنت کی ایک بڑی جماعت کو قتل کر ڈالا، کیونکہ وہ خلق قرآن کے معترف
نہیں تھے۔ تو یہ مشہور بحث ہے اس کی، علم خلق قرآن کی، اس لیے وہ کلام الہی کی۔ تو کلام کی جب مشہور بحث ہے تو اس کے ایک جز سے، ایک مشہور بحث سے پورے علم کا نام ہی کلام رکھ دیا۔ بات سمجھ میں آ گئی؟ ترجمہ لگاتے ہیں۔ کانت اشارہ مباحثی لأن مسئلۃ الکلام کانت اشارہ مباحثی، کیونکہ علم کلام کا مسئلہ اس علم کلام کے مباحث میں سب سے مشہور مسئلہ ہے، اور نزاع و جدال میں سب سے زیادہ ہے، اس میں بہت زیادہ نزاع ہے۔ حتی ان بعض المتغلبہ، یہاں تک کہ بعض متغلبہ جو زبردستی غالب آ گئے تھے، جیسے کہ بعض خلفائے عباسیہ، قتل کثیر من اہل الحق، انہوں نے بہت سارے اہل حق کو قتل کر ڈالا، لعدم قولہم بخلق القرآن، کیونکہ وہ اہل حق خلق قرآن کا قول نہیں کرتے تھے۔ دو وجہ بیان کر دیں، تیسری وجہ بیان کرتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّاتِ وَإِلْزَامِ الْخُصُوصِ كَالْمَنْطِقِ لِلْفَلَاسِفَةِ۔ ایک تیسری وجہ یہ بھی بتاتے ہیں کہ علم کلام کے پڑھنے پڑھانے سے آدمی کو مسائل شرعیہ کی تحقیق میں اور تحقیق میں جو گفتگو کرنا ہوتی ہے، اس گفتگو پر قدرت حاصل ہوتی ہے، کیونکہ اس میں بہت دلائل کے طریقے سے مختلف دلائل کے مختلف طرز اور طریقے پڑھتے ہیں۔ تو اس علم کلام کے ذریعے پڑھنے پڑھانے سے تحقیق شرعیات میں اور مد مقابل کو لاجواب کرنے میں یہ قدرت بخشتا ہے، قدرت فراہم کرتا ہے۔ کس پر قدرت؟ گفتگو کرنے پر، کہ تحقیق شرعیات میں گفتگو اور مد مقابل کو خاموش کرنے میں گفتگو پر یہ قدرت بخشتا ہے، کلام پر قدرت بخشتا ہے۔ تو کلام پر قدرت بخشنے کی وجہ سے اس کا نام علم کلام پڑا۔ جیسے کہ منطق، فلاسفہ کو مسائل فلسفیہ کے اثبات اور ان مسائل کی تثبیت و تحقیق میں منطق ان کو قدرت بخشتی ہے، اس لیے انہوں نے قدرت بخشنے کی وجہ سے اس کا نام منطق رکھا، کیونکہ وہ تحقیقات شرعیہ، وہ تحقیقات فلسفیہ، مسائل فلسفیہ کی تحقیقات کی کلام پر وہ قدرت بخشتی ہے، اس لیے اس کا نام منطق رکھ دیا تھا۔ ہمارے علماء نے اس کا نام علم کلام رکھا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ يُورِثُ قُدْرَةً عَلَى الْكَلَامِ فِي تَحْقِيقِ الشَّرْعِيَّةِ، اور اس وجہ سے بھی اس کا نام علم کلام رکھا گیا۔ تیسری وجہ ہے یہ کہ شرعیات کی تحقیق اور مد مقابل کو لاجواب اور اس کو خاموش کرنے کے سلسلے میں یہ کلام پر قدرت فراہم کرتا ہے، جیسے کہ منطق فلاسفہ کو قدرت فراہم کرتی ہے۔ چوتھی وجہ وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ الَّتِي إِنَّمَا تُعَلَّمُ وَتَتَعَلَّمُ بِالْكَلَامِ۔ ایک وجہ یہ بھی بیان کر رہے ہیں کہ تمام تر علوم سے پہلے علم کلام کو سیکھنا یہ واجب ہے۔ علم کلام کو سیکھنا، علم کلام میں مشغول ہونا یہ اول واجبات سے ہے، کیونکہ تمام تر احکام شرعیہ کی اصل اور اساس وہ علم کلام ہے، اور اس کا سیکھنا یا سکھانا، یہ تعلیم و تعلم بغیر کلام کے تو ہو نہیں سکتی، اور یہ اول واجبات سے ہے، تو بغیر کلام کے نہیں ہو سکتی، اسی لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا، کیونکہ اول واجب کی تعلیم اور تعلم کلام کے ذریعے سے ہو رہا ہے، یہ اول واجب ہے، اس لیے اسی کا نام علم کلام رکھ دیا۔ فرماتے وَلِأَنَّهُ أَوَّلُ مَا يَجِبُ مِنَ الْعُلُومِ، کیونکہ علم کلام وہ پہلا واجب ہے جو علوم سے واجب ہے، پہلی وہ چیز ہے جو علوم سے، جس کا سیکھنا دیگر تمام علوم کے بنسبت واجب ہے، سب سے پہلے واجب ہے۔ التی انما، ایسے علوم، انما تعلم و تتعلم، جو علوم آپ سیکھتے ہیں، اور چاہو تو اسے مجہول پڑھ لو، التی انما تعلم و تتعلم، جن علوم کو سکھایا جاتا ہے یا سیکھا جاتا ہے، یہ صرف اور صرف بالکلام، کلام کے ذریعے سے ہوتا ہے، اس لیے نام اس کا نام فاطلق علیہ ھذا الاسم لذلک، تو اس پر اسی وجہ سے اس اسم کا یعنی کلام کا اطلاق کر دیا۔ ثم خص بھی، پھر
کلام کو علم کلام کے ساتھ ہی خاص کیا گیا، یہاں سے اس شبہے کا جواب صاحب کتاب دیتے ہیں کہ بھائی کلام کے ذریعے سے تعلیم اور تعلم دیگر علوم کا بھی تو ہوتا ہے، تو دیگر علوم کا بھی نام رکھ دینا چاہیے تھا کلام۔ تو مصنف کہتے ہیں نہیں، اس کا نام رکھا گیا اور اسی کے ساتھ اس کو خاص کر دیا گیا۔ اگر دیگر علوم کا بھی نام یہ رکھ دیا جاتا تو آپس میں علوم میں تمایز کیسے ہوتا؟ اس لیے اسی کے ساتھ اس کی تخصیص ہوئی، ثم خص بہ، پھر اسی کے ساتھ خاص کر دیا گیا، اسی کے ساتھ خاص کر دیا گیا۔ ولم یطلق علی غیرہ تمیزا، اور کسی دوسرے علم پر اس کا اطلاق نہیں کیا گیا تاکہ علوم میں باہمی تمایز رہے۔ یہ چند وجوہ بیان کی۔ وَلِأَنَّهُ، اور ایک آگے ایک اور وجہ بیان کر رہے ہیں، لِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ، کیونکہ علم کلام وہ مباحثہ اور جانبین سے، فریقین سے، کلام کی ادارت الکلام یعنی کلام کرنے سے، کلام کو گھمانے سے، گردش کرانے سے حاصل ہوتا ہے، متحقق ہوتا ہے۔ یعنی علم کلام کے مسائل کا ثبوت اور ان کی مضبوطی، ان کا تحقق مباحثے سے ہوتا ہے، جانبین سے کلام و گفتگو کرنے سے ہوتا ہے۔ اس کے برخلاف علم کلام کے علاوہ دیگر علوم وہ تو محض کتاب کے مطالعے سے بھی متحقق ہو جاتے ہیں، محض غور و خوض کرنے سے بھی متحقق ہو جاتے ہیں، ان میں جانبین سے کلام کی ضرورت پیش نہیں آتی ہے۔ تو جس علم کے اندر جانبین سے کلام کی ضرورت، مباحثے کی ضرورت پیش آئے، مباحثے سے جو متحقق ہو، اس کا نام علم کلام رکھ دیا، اور جو بغیر مباحثے اور بغیر ادارت الکلام کے محض کتب کے مطالعے سے اور تأمل اور غور و خوض سے حاصل ہو جائے، اس کا نام علم کلام نہیں رکھا۔ جیسے کہ امام اعظم علیہ رحمۃ و رضوان کہ انہوں نے فقہ کو مدون فرمایا، بہت سارے احکام شرعیہ کا استنباط کیا کتاب و سنت سے، جبکہ اس دور میں ان کے سامنے کوئی ان کا مخالف بھی نہیں تھا ان مسائل شرعیہ میں۔ تو دیکھو وہاں پر علم فقہ وہ متحقق ہو گیا محض کتب کے مطالعے سے، اس میں مباحثہ اور ادارت الکلام من الجانبین کی ضرورت پیش نہیں آئی، تو اس کا تحقق ایسے ہی ہو گیا۔ اس کے برخلاف علم کلام اس کا تحقق بغیر مباحثہ اور بغیر ادارت الکلام من الجانبین کے نہیں ہوتا، اس لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ إِنَّمَا يَتَحَقَّقُ بِالْمُبَاحَثَةِ، اور اس وجہ سے بھی کہ علم کلام مباحثہ اور ادارت الکلام من الجانبین سے متحقق ہوتا ہے، وَغَيْرُهُ قَدْ يَتَحَقَّقُ بِمُطَالَعَةِ الْكُتُبِ، جبکہ اس کے علاوہ دیگر علوم وہ محض کتب کے مطالعے سے اور تأمل سے حاصل ہو جاتے ہیں، متحقق ہو جاتے ہیں۔ ایک اور وجہ بیان کرتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعٌ وَخِلَافًا، اور اس وجہ سے بھی کہ تمام علوم کے بنسبت علم کلام میں نزاع اور اختلاف بہت زیادہ ہے۔ کتنا اختلاف! غیروں نے تو اختلاف کیا ہی، کفار نے تو اختلاف کیا ہی، بہت سارے مسائل میں ان کا تو اختلاف ہے ہی، لیکن اہل قبلہ سے جو فرقے ہیں ان میں سے بھی بہت سارے مخالفین ہیں، یہاں تک کہ 72 فرقے تو اہل قبلہ ہی سے اختلاف کرنے والے ہیں۔ تو سب سے زیادہ مسائل کلامیہ ہی میں اختلاف ہے۔ تو جب سب سے زیادہ اختلاف ہے تو سب سے زیادہ اسی علم میں مخالفین کے ساتھ گفتگو کرنے کی بھی ضرورت ہے، کلام کی ضرورت ہے، ان کی تردید کرنے کی ضرورت پیش آئے گی سب سے زیادہ۔ تو سب سے زیادہ جب اس علم میں کلام کی ضرورت پیش آئے گی تو اسی لیے اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ أَكْثَرُ الْعُلُومِ نِزَاعٌ وَخِلَافًا، اس وجہ سے بھی کہ یہ علم کلام یہ نزاع اور خلاف میں سب سے دیگر علوم کے بنسبت سب سے زیادہ ہے،
فیشتد افتقارہ الی الکلام، تو اب اس علم کو کلام کی زیادہ ضرورت پیش آئے گی مخالفین کے ساتھ۔ فیشتد افتقارہ الی الکلام مع المخالفین، تو مخالفین کے ساتھ گفتگو کرنے کی اس علم میں زیادہ ضرورت پیش آئے گی اور مخالفین کی تردید کرنے میں۔ وَلِأَنَّهُ، اور ایک اور وجہ بیان کر رہے ہیں، وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ دُونَ مَا عَدَاهُ مِنَ الْعُلُومِ۔ اس وجہ کا خلاصہ یہ ہے کہ علم کلام کے اندر جو ادلہ ہے نا وہ بڑے مضبوط ہیں، مستحکم ہیں، ادلہ عقلیہ ہیں۔ ادلہ عقلیہ کے ساتھ ساتھ ان کی تائید سمعیات اور شرعیات سے ہو جاتی ہے۔ تو ایسے مضبوط ادلہ قطعیہ ہیں اس میں، تو یہ اس کے ادلہ قطعیہ کے پیش نظر یہ علم بڑا مضبوط ہے، اس لیے اس کی قوت اور متانت کی طرف نظر کرتے ہوئے کہا جاتا ہے گویا کہ یہی کلام ہے، اس کے علاوہ کوئی کلام نہیں۔ جیسے کہ کہا جاتا ہے کوئی شخص ہے، کوئی آپ کو رائے دے تو کہتے ہیں ہاں یہ تو ہے، اور کوئی بہت مضبوط بات پیش کر دے تو کہا جاتا ہے بات تو یہ ہے، کلام تو یہ ہے۔ تو مضبوطی کے پیش نظر آپ نے اسی کو کلام کہا، جبکہ دوسرے نے بھی تو کلام ہی کیا تھا، لیکن اس کو آپ نے کلام نہیں کیا، کلام نہیں کہا۔ تو مضبوطی کے پیش نظر اس کو علم کلام کہا گیا۔ فرماتے ہیں وَلِأَنَّهُ لِقُوَّةِ أَدِلَّتِهِ، اور اس وجہ سے بھی کہ یہ اپنی ادلہ کی مضبوطی کے پیش نظر صَارَ كَأَنَّهُ هُوَ الْكَلَامُ، یہ ایسا ہو گیا گویا کہ یہی کلام ہے، اس کے ما سوا دیگر علوم کلام ہے ہی نہیں۔ کما یقال للأقوى من الکلامین، جیسے کہ دو کلام ہوں تو ان میں سے جو مضبوط ہو اس کے لیے کہا جاتا ہے ھذا هو الکلام، بات تو یہ ہے، کلام تو یہ ہے۔ وَلِأَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ الْمُؤَيَّدَةِ أَكْثَرُهَا بِالْأَدِلَّةِ السَّمْعِيَّةِ، اس کا مفہوم میں اس سے پہلے بتا چکا تھا۔ اور اس وجہ سے بھی لِأَنَّهُ لِابْتِنَائِهِ عَلَى الْأَدِلَّةِ الْقَطْعِيَّةِ کہ یہ علم کلام یا ادلہ قطعیہ پر اس کی بنا ہے، ایسی ادلہ قطعیہ پر بنا ہے، المؤیدی اکثرها، جن ادلہ قطعیہ میں اکثر کی تائید ادلہ سمعیہ سے ہوتی ہے۔ تو اس کی وجہ سے کان اشد العلوم، جب بہت زیادہ دلیل ادلہ قطعیہ اور جو مضبوط و مستحکم ہیں ادلہ سمعیہ سے جن کی تائید ہو جاتی ہے، تو اس بنا پر یہ علم دیگر علوم کے بنسبت قلوب میں زیادہ مؤثر ہو گیا اور قلوب میں زیادہ گھس جانے والا ہو گیا، تغلغلاً فیہ، داخل ہو جانے والا ہو گیا اپنی مضبوطی کے پیش نظر۔ تو اب اس علم کا نام علم کلام رکھ دیا گیا، اس کلام سے اس کو موسوم کر دیا گیا جو مشتق ہے کلم سے، اور کلم کا معنی ہوتا ہے زخم۔ تو زخم جس طریقے سے بدن کے اندر حزن و غم اور حزن و غم کی بنا پر حزن و غم دے کر مؤثر ہوتا ہے، ایسے ہی علم کلام اپنی مضبوطی کے پیش نظر دلوں میں مؤثر ہوتا ہے۔ تو وجہ تاثیر مناسبت دونوں کے درمیان تاثیر ہے، اس تاثیر کے پیش نظر اس کا نام علم کلام رکھ دیا گیا۔ یہ لگ بھگ 9 وجوہ تسمیہ مصنف نے بیان کی، یا 9 نہ ہوں یا کم و بیش ہوں، تو آپ لوگ گن لیجئے گا، میں نے شمار نہیں کیے ہیں۔ تو ان وجوہ تسمیہ کو مصنف نے بیان کیا، امید ہے آپ نے دھیان سے سنا ہوگا اور اس کو یاد کریں گے تو آپ علم کلام کی وجوہ تسمیہ یاد کریں گے۔ ہم تفصیل سے بیان کر چکے ہیں، انشاءاللہ امید ہے آپ یاد کریں گے، محفوظ کریں گے، ذہن نشیں کریں گے، کتاب کے پڑھنے میں دلچسپی لیں گے۔ ہمیں تو یہ آپ لوگوں سے یہی امید ہے، اور یہ بھی امید ہے کہ آپ لوگ ہماری امیدوں پر کھرا اتریں گے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔